اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ، سورہ نمبر 114، سورہ ناس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اور یہ بہت اہم سورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں ہم سے آخری خطاب، تو جتنی بھی باتیں قرآن میں بیان ہوئی، یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سب کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا پیش کیا ہے ہمارے لیے، اور ابتدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، جو سورہ الفاتحہ دیباچہ ہے اس کے ساتھ۔ اب اس سے پہلے کہ ہم یہ سورت کی تفسیر شروع کریں، کچھ اہم باتیں اس میں یہ کہنی ہوں گی کہ ہم نے سورہ فلق کی جب تفسیر کی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں ہم نے بات کی تھی معوذتین کی، ان دونوں سورتوں کی جو ایک ساتھ نازل ہوئی، اور یہ بھی کہ ان کے بارے میں کیا کیا شکوک و شبہات اور باتیں پیدا ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ ان میں ایک شک یہ بھی ہے عبداللہ بن مسعود کا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور باقی تمام صحابہ جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وقت کے لیے سکھائی تھی، اور انہوں نے کبھی ضرورت نہیں محسوس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے یا ان سے تصحیح کرانے کے لیے کہ کیا یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ باقی صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کئی دفعہ بات ہوئی، انہوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی صورتیں قرار، تو یہ ایک شبہ ان کے دل میں پیدا ہوا۔ اور سورہ ناس کے حوالے سے بڑا اہم ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسے، خدشات اور شبہات کے بارے میں بات کی گئی، تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کچھ بحث مباحثے اس بارے میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ میں دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائی گئی کہ ان کو پڑھا جائے جب ان پہ جادو اور سحر کیا گیا۔ اور جادو سحر کرنے والا شخص جو تھا وہ لبید بن عاصم تھا، جو ایک بڑا مشہور و معروف جادوگر تھا، اور سورہ فلق کی تفسیر میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پوری کہانی کو بیان کیا، اور انشاءاللہ اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو آپ اس میں سن سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سورہ الفلق جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیرونی مسائل اور شر جو ہیں، نقصانات جو ہیں، ان کی بات کرتا ہے، اور سورہ ناس میں جو انسان کے اندر پیدا ہونے والا شر ہے، وسوسے اور خدشات کا، اس کی بات کی۔ سورہ الفلق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک بار ہے، قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد ان تمام برائیوں اور شر کا ذکر ہے جو کہ بیرونی۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 3 دفعہ، اور اس کے بعد ایک برائی کا ذکر ہے جو انسان کے اندر ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والا شک و شبہ اور وسوسہ وہ بہت خطرناک ہے، اس کے لیے 3 دفعہ اللہ سے پناہ مانگی۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں جن کا ذکر ہے، جنات کا، اور یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے کہ جنات کون ہے، کہاں پائے جاتے ہیں، کیسے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں کچھ ہمارے جو علماء ہیں، کچھ ہمارے جو مفکرین ہیں، وہ تو بالکل منکر ہیں، کہتے ہیں جی جنات نام کی کوئی چیز نہیں، بڑا دقیانوسی خیال ہے، اور کیسی باتیں کرتے ہیں، اسلام میں ایسی چیزیں اگر رکھیں گے لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ مذہب سے دور ہوئے اس وجہ سے کہ بھئی یہ جنات کے قصے کیے جا رہے ہیں، اور اسلام پہ جو تنقید ہوتی ہے خاص طور پہ عیسائی، یہودی اور غیر مسلم علماء کی طرف، اس میں اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا جنوں کی کہانیاں ہیں، فرشتوں کی کہانیاں ہیں، اور کس نے جن دیکھا، کس نے فرشتے دیکھے، تو ہم کیوں اس بات پہ یقین کریں۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ جنات کون ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور کیا ان کا وجود ہے یا نہیں۔ تو تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے 4 لفظ، ایک تو ہے کل، کہو، اس کے بعد لفظ ہوا ہے اعوذ۔ اعوذ کا لفظ جو ہے پناہ کے ضمن میں آتا ہے، لیکن عربی میں پناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اجارہ ہے۔ اعوذ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی پناہ ہے، وہ ایسی پناہ ہے جب آپ کسی چیز سے، اندیکھی چیز سے ڈر کے کسی کی حفاظت میں جاتے ہیں، اس سے لپٹ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ کسی بلا سے ڈر کے یا کسی نہ نظر آنے والی چیز سے ڈر کے ماں یا باپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو اتنی مضبوطی سے تھامتے رہیں کہ اس کو بالکل چھوڑنا نہیں، یہ وہ پناہ ہے جس کو اعوذ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اندیکھی مصیبتوں اور معاملات سے اللہ کی پناہ مانگو۔ برب الناس، رب جو ہے اس کو بظاہر تو ہم ترجمے میں بھی رب کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں رب سے مراد 7 چیزیں۔ رب وہ ہے جو مالک ہے، جو آقا ہے، جو پروردگار ہے، جو محافظ ہے، جو خالق ہے، جو نگہبان ہے، اور انعام کرنے والا ہے۔ منعم کا لفظ جس کے لیے استعمال ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں اعوذ سے مراد وہ پناہ ہے جو اندیکھی چیز کی ہو، لیکن اس کے بعد تو آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی، تو پیدا کی ہوئی چیزیں تو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ایک چیز سکھا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے نقصان اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اس وقت کا انتظار مت کرو جب وہ نقصان تمہیں ہو جائے، اور خاص طور پہ احتیاط کرو اس چیز کے شر سے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، جس کا شر نظر نہیں آ رہا۔ مثلا آپ رستے میں چلتے جا رہے ہیں اور سامنے ایک کوبرا تھن پھیلائے کھڑا، کو نظر آ گیا، سانپ بھی اس کا شر بھی، تو آپ نے رستہ بدل
لیا یا اس کو کسی لکڑی پتھر سے مارا اور اس کو رستے سے ہٹا دیا. لیکن اگر آپ چلے جا رہے ہیں اور جھاڑیوں میں آپ کا پاؤں پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ کوبرا لیٹا ہے اور وہاں آپ کو ڈس لیتا ہے، تو جب آپ اس کے شر کے بارے میں جانیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ پہلے پری ایمپٹ کریں، اللہ کی مدد پہلے مانگے، اعوذ مانگے، اجارہ نہیں، اعوذ کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ پناہ ہے جو کہ شر کے نظر آنے سے پہلے مانگی جاتی. تو اللہ کے ساتھ اتنا قرب رکھو، خدا کی ذات سے اتنا لپٹ جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ کہ وہ تمہیں محفوظ رکھے کسی بھی چیز کے نقصان کے پیدا ہونے سے پہلے. لیکن انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرے. اللہ کو یاد کرنا اس وقت چاہیے جب ابھی مصیبت نہ بھی آئی ہو، تاکہ وہ مصیبت کو آنے نہ دے، اور اگر مصیبت آئی بھی تو اللہ کی حفاظت آپ کے لیے موجود. پھر وہی مثال میں دہرانا چاہوں گا کہ سانپ کے کاٹنے سے پہلے اگر آپ کسی سے کہیں میری مدد کرو اور وہ آپ کو ایک چھڑی لا دے یا آپ کی حفاظت کرے، آپ کو کندھوں پہ اٹھا لے، تو آپ زیادہ محفوظ ہیں بنسبت اس کے کہ اس نے آپ کو ڈس لیا اور اب آپ مدد کے لیے بلا رہے ہیں اور اسٹریچر آ رہا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے اور آپ کو دوائیاں دی جا رہی ہیں اور آپ کو اینٹی وینم لگایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک چھڑی بھی خرید رہے ہیں بازار سے اور اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے تیار رہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے انسان کہ ہم مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کہتا ہے کہ مجھے تم مدد کے لیے اس وقت بلاؤ جب مصیبت آئی بھی نہیں. آیت نمبر 2 ہے ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. آیت نمبر 3 الہ الناس، انسانوں کے حقیقی اللہ، حقیقی معبود. اب یہاں دیکھیے بات شروع ہوئی آقا سے، رب الناس. اب آقا یا مالک جو ہوتا ہے نا، وہ کسی ایک کا بھی مالک ہو سکتا ہے، اس کی اجارہ داری میں، اس کی حفاظت میں کوئی ایک واحد شخص بھی ہو سکتا ہے. جبکہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے زیر نگی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے آقا بھی ہوتے ہیں جن کو آپ لارڈز کہتے ہیں. اور جو اللہ ہے، خدا ہے، اس کے پاس تو ساروں کی بادشاہی ہے، تو سارے بادشاہ، سارے آقا اور سارے محکوم اس کے تحت آتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا؟ آخری صورت ہے قرآن، یہ آپ کا آخری پیغام ہے. قرآن آپ ابھی ختم کر چکے ہیں اور بند کرنے والے کتاب، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا آقا بھی وہی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، اور لوگوں کا اللہ بھی وہی. کسی انسان کا کوئی اور آقا نہیں، کوئی اور بادشاہ نہیں، کوئی اور اللہ نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ. اور سب انسان برابر ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے حقوق اور فرائض تقویض کیے ہیں. جو بادشاہ ہے، جو سردار ہے اس دنیا میں، اس کے حقوق اور فرائض مختلف ہیں ان حقوق اور فرائض سے جو کہ اس کے محکوم لوگوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی صحیح معنوں میں بادشاہ، آقا یا کسی کا خدا نہیں ہے. سب انسان برابر ہیں اور سب انسانوں کا ایک ہی آقا، ایک ہی بادشاہ اور ایک ہی اللہ، ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری حفاظت کس چیز کے لیے مانگتے ہیں؟ تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. عربی زبان میں وسوسہ سے مراد ایک سرگوشی ہے، لیکن سرگوشی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے ہمسا، اس کا مطلب ہے ایسی سرگوشی جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو وسوسہ ہے یہ وہ سرگوشی ہے جو بری ہے. یہ ہمیشہ آپ کا دل توڑنے والی، آپ کو مایوس کرنے والی، آپ کو گمراہ کرنے والی، پریشان کرنے والی سرگوشی. تو یہ مایوسیاں، گمراہیاں، پریشانیاں جو ہیں، ان سے شر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر شک اور وسوسہ پیدا. شر کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسی برائی کے بارے میں ہے جو سامنے نظر آتی ہو، جس طرح شرارہ ہے، چنگاری ہے، وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. تو پہلے تو یہ وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ برائی جو ہے وہ ایک چنگاری بن جاتی ہے اور اس چنگاری سے ایک آگ لگ جاتی ہے. تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے. اب وسواس کا جو لفظ ہے، اگر آپ کہیں کہ کوئی سرگوشی کرنے والا تو اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے موسوس، اور سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں وسواس، جس کے اندر زیر آتی ہے. لیکن یہاں پہ لفظ وسواس استعمال ہوا ہے جس میں زبر آتی ہے، اور وسواس سے مراد ہے ہر وقت لگاتار بار بار ایک ہی طرح سے وسوسہ پیدا کرنے والا. اور جب اس کے ساتھ آپ ال لگا دیں، الوسواس کر دیں، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا وسوسے پیدا کرنے والا، اور یہاں پر شیطان سے مراد لی جاتی ہے. اور خناس کا جو لفظ الخناس، یہ خنوس سے نکلا ہے. خنوس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنا یا آنے کے بعد چلا جانا، پیچھے ہٹ جانا. تو خانس وہ ہے جو پیچھے ہٹے اور خناس وہ ہے جو بار بار پیچھے ہٹے. لیکن بار بار پیچھے ہٹنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آگے بڑھنا اور پھر پیچھے ہٹنا، آگے بڑھنا اور پھر پیچھے ہٹنا. اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کرنے والے جو ہیں، یہ ایک ہی دفعہ سارے وسوسے پیدا نہیں کرتے. یہ شک اور وسوسہ پیدا کر کے پیچھے ہٹ جاتے، اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ایک اور شک اور وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے، اور پھر یہ پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا اگلے، کیا اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا یا نہیں تسلیم. اور دونوں صورتوں میں یہ پھر حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی نظام ہے جس میں ہم انسانوں کے دل میں بار بار وسوسے اور خدشات پیدا کیے جائیں گے یا پیدا ہوں گے. اور اگلی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب
مطلب ہوگا کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہاں کئی جگہ ترجمے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن دل کے لیے جو لفظ ہے وہ صدور نہیں ہے، وہ قلب ہے، اور دلوں کے لیے لفظ ہے قلوب. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی صدور الناس. صدور سے مراد ہے سینے. اب سینے کے اندر دل بھی ہے، لیکن دل کے گرد پھیپھڑے ہیں، اس کے گرد پسلیاں ہیں، گوشت ہے، اوپر جلد ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو چیز سیدھی دل میں ڈال دی جائے وہ وسوسہ نہیں ہوتا، وہ یقین ہوتا. وسوسہ تو وہ چیز ہے جو آپ کی سوچ کے محور میں داخل کر دی جائے، آپ کے ذہن کی کسی کونے میں ہلکی سی چوری کر کے اس چیز کو رکھ دیا جاتا اور وہ وہاں پہ پنپتا ہے ایک بیج کی طرح، جس میں سے پودا اگتا ہے اور وہ پودا درخت بن جاتا. تو وسوسہ اور خدشہ انسان کی سوچ کے اندر ایک منفی پن پیدا کرتا اور یہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان سے بچنے کے لیے پہلے ہی اللہ سے مدد مانگ لو، ان کو بڑھنے نہ دو. اور یہ وسوسے اور خدشات پیدا کون کر رہا ہے؟ من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. یہاں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں، تو اس میں دو اقسام آتی ہیں انسانوں کے اندر. ایک تو دوسرے انسان جو وسوسہ خدشات پیدا کرتے ہیں، اور ایک وہ وسوسے اور خدشات جو انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر سے آتے. اس کے بارے میں آپ کو قرآن کی آیات سے انشاءاللہ واضح کروں گا کہ یہ دونوں چیزیں مختلف کیسے ہیں اور کیوں. تو پہلے جنوں کی بات کریں، بلکہ جنوں کے وسوسے سے پہلے جنات کی بات کرتے ہیں کہ جن ہیں کیا. اب جن جو ہیں ان کا قرآن میں ذکر ہے اور ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، وہ جزو لا ینفک جسے کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اعتراضات بہت، اور مسلمان اس بارے میں شرمندہ، شرمسار، معذرت خواہ آج کل کے زمانے میں کہ نہیں قرآن میں تو جن کا ایسا ذکر نہیں ہے. اور اگر آپ کسی سے پوچھ لیں پڑھے لکھے شخص سے کہ آپ کو جنوں پہ یقین ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو جائے گا، ٹھٹک جائے گا. اگر میں ہاں کہہ دوں تو اگلا کہے گا یار تم کیسے پڑھے لکھے سائنس کے زمانے میں ایسی بات کرتے ہو. اور اگر وہ نہ کہتا ہے تو فوراً اس کے دین پہ شک ہو جاتا ہے. تو بڑا مشکل سوال ہوتا ہے جب کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو جنوں پہ یقین ہے یا نہیں. تو پہلے تو جنوں کے بارے میں جانیں کہ جن ہے کیا. آپ نے کبھی لفظ جینیس سنا ہے انگریزی زبان میں کہ فلاں بہت جینیس ہے؟ اس پہ کبھی غور کیجئے گا کہ یہ لفظ جینیس آیا کہاں سے. اگر آپ اس کی جڑوں میں جائیں اور اس کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ جینیس انگریزی کا جو ہے وہ لفظ جینی سے نکلا ہے، یعنی جن سے نکلا ہے. پرانے وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن ہوتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے ساتھ ایسے جن ہوتے ہیں جو ان کے تابع ہوتے ہیں، ان کو دور دور کی خبریں لاتے اور ان کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. تو جو شخص بہت سمجھدار، ہوشیار اور جینیس ہوا کرتا تھا، ذہین ہوتا تھا، تو کہا یہ جاتا تھا کہ ہے تو یہ بھی باقی انسانوں کی طرح، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس کو جنات علم دے رہے ہیں، اس لیے اس کو جینیس کہا جاتا ہے. اور آج تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کہ اب ہم اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جنوں کو نہیں دیتے. دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں، تمام قوموں میں اور تمام معاشروں میں جن کا تصور پایا جاتا ہے. عیسائیت میں یہ تصور ہے، جوڈائزم میں بھی ہے، وہ اس کو شدیم کہتے ہیں، اور بالکل جیسے قرآن کا تصور ہے ویسا ہی تصور. اور انسانی تاریخ میں آپ کسی بھی جگہ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر زمانے اور ہر قوم میں یہ تصور تھا کہ انسانوں کے علاوہ بھی ذہین مخلوقات پائی جاتی ہیں جو دکھائی نہیں، اور جنوں سے بڑھ کے پریاں بھی ہیں، دیو بھی ہیں، بھوت بھی ہیں. آپ اگر یورپ کے اندر دیکھیں تو وہاں تو آپ کو بہت سی اور مخلوقات ملتی ہیں جن میں لیپریکونز ہیں، نومز ہیں، کئی طرح کی مخلوقات کی بات کی جائے. تو کوئی نہ کوئی ربط انسانوں کا رہا ہے ہر زمانے میں، کہ انسانوں کا کوئی گروہ اگر شمالی امریکہ میں جا کے بسا ہے، یا افریقہ کے جنگلات میں، یا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جزائر میں، تو وہاں بھی ان کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے اندیکھی مخلوق. اور چاہے وہ ایشیا میں یا یورپ میں بسے ہیں تو وہاں بھی یہ تصور ہے. تو ہر انسانی تہذیب میں یہ تصور رہا ہے. یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان کیوں شرمسار، ہم مسلمان کیوں شرمندہ ایک ایسی بات پہ جو تمام انسانی تہذیب، تمدن اور تاریخ میں ہمیشہ پائی جاتی رہی ہے. اب آئیے اس لفظ کی طرف. جن، لفظ جن جو ہے یہ لفظ جنہ سے نکلا ہے، اور جنہ کا مطلب ہے چھپا اور ڈھکا ہوا. آپ نے جنت کا لفظ سنا ہے؟ جنت کا مطلب بھی ایسی زمین ہے جو چھپی اور ڈھکی ہو سبزے کے ساتھ. جہاں پہ بہت زیادہ سبزہ ہوگا، درخت ہوں گے، جھاڑیاں ہوں گی، تو وہاں زمین نظر نہیں آتی. تو اتنی ہریالی والی زرخیز زمین کو جنت کہا ہے. مفسرین جن میں راغب اور جاہری شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی چیزیں جو انسان سے چھپی ہو. اور جنات کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ اس قسم کی مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر نہیں ہے. اب اسلام میں یہ ایک بہت اہم حصہ ہے آپ کے ایمان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں کہ مسلمان تو وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھ. اب ایمان بالغیب کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات اور اسلام کا ایک بہت اہم جز یہ ہے کہ انسانوں کی صلاحیت محدود ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل و فہم دی، لیکن بے تحاشا چیزیں ہیں جو اس کی عقل، فہم اور فراست سے آگے ہیں، جن کو وہ سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دیا ہمارے دماغ. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان نہیں سکتے. قیامت کے دن یہ سارے راز کھل جائیں گے، آشکار ہو جائیں گے. لیکن
لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سی چیزوں کا پردہ رکھا ہے جو ہماری سوچ سمجھ کی پہنچ سے باہر، اور سائنس اس بات کو تسلیم کر. آپ رنگ دیکھتے ہیں، آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں، وائلٹ رنگ دیکھتے ہیں، لیکن سرخ رنگ سے کم والا جو رنگ ہے، اس سے کم ویو لینتھ والا رنگ وہ ہم کو نظر نہیں آتا، اسے ہم انفرا ریڈ کہتے ہیں. اور وائلٹ سے اوپر کے اسپیکٹرم کے جو رنگ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان سب کو الٹرا وائلٹ کہتے ہیں. خدا جانتا ہے وہاں کئی 100 رنگ اور ہمیں نہیں پتا، ہم ان سب کو ایک ہی حلے میں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کہتے ہیں. اسی طرح ہمیں آوازیں سنائی دیتی، لیکن کچھ آوازیں اتنی مدھم ہوتی ہیں کہ وہ ہم نہیں سن سکتے، ان کو ہم سب سونک کہتے ہیں. اور کچھ آوازیں اتنی ہائی فریکوینسی کی ہوتی ہیں کہ وہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی، ان کو ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جان نہیں. اسی طرح شعائیں ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی ہے، اس سے ہم علاج کرتے ہیں، کینسر کا علاج کرتے ہیں، اس سے ہم ایٹم بم بنا کے دھماکے کرتے ہیں، ایٹامک انرجی نکال. لیکن ہمیں یہ گیما، بیٹا، الفا ریز نظر نہیں آتی، اور اگر یہ ہمارے پاس بھی ہو ہمیں نقصان پہنچا دیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ہمارے ایمان کا حصہ کہ بالغیب کے اوپر ایمان لانا، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کی تخلیقات تک کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی ذات کا احاطہ کرنا تو دور کی بات. اور جنات کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا. آپ کو پتا ہے آگ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انفرا ریڈ ہیٹ کی فارم، جو انسان کو نظر نہیں آتا، کبھی کبھی محسوس کی جا سکتی ہے، اکثر محسوس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت اور حدت بہت کم ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی آگ سے، انرجی فارم سے، اس قسم کی توانائی سے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اب آتے ہیں ان وسوسوں کی طرف جو شیطان پیدا کرتے ہیں. ان وسوسوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا ہے. مثلا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 200، سورہ حامیم کی آیت نمبر 36 جو ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جیسے ہی آپ کو کوئی اکساہٹ، کوئی شک شبہ شیطان کی طرف سے محسوس ہو تو آپ فوری طور پر اللہ کی پناہ مانگو. اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201، اس سے اگلی جو آیت ہے 200 سے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں، ان الذین اتقوا، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی شیطان ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک دم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، فاستعذ باللہ، اور اس سے ان کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، ان کا رستہ مزید صاف ہو جاتا ہے، انہیں حقیقت زیادہ اشکار ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شک اور شبہ تھا، یقین کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بناؤ. جس طرح مارشل آرٹس میں جوڈو کراٹے ہوتا ہے تو اس میں جوڈو میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ آپ حملہ آور کے زور کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں. مثلا وہ اگر آپ کو دھکا دے رہا ہے تو آپ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اس کی طاقت اور آپ کی طاقت مل جاتی ہے اور آپ اسے زمین پہ پھینکتے ہیں. اگر وہ آپ کو باہر کی طرف دھکیل رہا ہے تو آپ اس کو اپنی طرف کھینچ لے تو اس کا زور اور آپ کا زور ملتا ہے اور وہ لڑکھڑا کے گر جاتا ہے. تو شیطان کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے جب وہ تمہیں اکسائے تم اللہ کو یاد. اب وہ کیوں اکساتا ہے، شک کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہوں اور آپ اس کے اسی وسوسے اور خدشات کو اللہ کے پاس قریب جانے کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اور ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ تو آیت نمبر 35 سورہ حامیم کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. تو یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں. صبر عربی اور قرآن میں ثابت قدمی کا نام ہے. مشکل میں جو ثابت قدم رہتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو بہت عظیم خوش نصیبی پاتے ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. جس طرح مارشل آرٹس اور جوڈو کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ثابت قدمی چاہیے، بار بار اسی چیز کو دہراتے ہیں. جب بھی شک پیدا ہو اللہ سے مدد مانگ. آپ کو اس کی ایک مثال دے، بڑی عام سی مثال. رات دیر ہو گئی، آپ کو ڈر ہے، وسوسہ ہے کہ صبح میں فجر کے لیے اٹھ نہیں پاؤں گا، فوراً اللہ سے حفاظت اور پناہ مانگے. اللہ سے دعا کریں کہ میں اب دیر سے سو رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ میں صبح اٹھ نہیں پاؤں گا، تو اس سے مدد مانگتا ہوں تو میری مدد. آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو. کسی موقع پر کسی جگہ آپ کے دل میں شیطان نے کسی چیز کی طلب پیدا کی، ہوس پیدا کی، آپ کو اکسایا کسی چیز، چاہے کوئی نشے کی چیز ہے، کوئی برائی کا عمل، فوراً اللہ سے دعا کریں میرے دل میں یہ برا خیال آ رہا ہے، میرے دل میں وسوسہ اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ تو مجھے سے محفوظ رکھ اور اس کے شر سے محفوظ. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب مصیبت آ جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھ کر میں اللہ سے مدد مانگوں گا اور میں وضو کروں گا اور میں غسل کروں گا اور میں جمعے کی نماز پہ جاؤں گا اور میں جہاز پہ ٹکٹ بک کر کے کعبے جاؤں گا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے میں اللہ سے معافی مانگوں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کچھ اور کہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تَوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں، اس کے نفس میں کیا کیا وسوسے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
حبل ورید، اور ہم تو اس کی گردن کی رگ جو ہے شاہ رگ، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس اللہ کو آپ کعبے میں جا کے ڈھونڈیں گے، اس اللہ کو آپ مسجد نبوی میں جا کے ڈھونڈیں گے، اس اللہ کو آپ مسجد میں جا کے ڈھونڈیں گے اور نماز میں ڈھونڈیں گے جو آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو یہاں ہوں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب، فوراً اسی وقت مدد مانگو، اسی وقت میری پناہ میں آ جاؤ۔ جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ اور خدشہ پیدا ہو، بجائے اس کے کہ تم اس کو وقت دو اور وہ وسوسہ اور خدشہ شر بن جائے اور پھر تم مجھ سے مدد مانگو، بالکل اسی طرح جس طرح سانپ کے کاٹنے سے پہلے اس سے احتیاط کریں اور حفاظت مانگیں، بجائے اس کے کہ جب سانپ کاٹ لے اس کے بعد آپ مدد کے لیے کسی کو بلائیں۔ مدد تو پھر بھی آئے گی، لیکن اس وقت جو مدد آئے گی وہ نقصان کا ازالہ کرنے میں لگ جائے گی، اور بہتر ہے کہ آپ اپنا نقصان ہونے ہی نہ دیں۔ اور انسان کے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بہت خطرناک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں فرمایا کرتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں، اور انسان کی اپنے نفس کی جو شرارت ہے وہ بہت خطرناک، کیونکہ یہ باہر سے نہیں آ رہی اور یہ آپ کے اندر خود پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے آپ کا ایمان کمزور، یہ اندر سے آپ کی جڑوں کو کھوکھلا۔ اب دیکھیے کہ سورہ ناس کے اندر اللہ کا پیغام، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے انسانوں اپنے رب سے رابطہ قائم کرو، اس کی حفاظت میں آ جاؤ ایمان مضبوط کرنے، اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب سے رابطہ رکھو شک کو توڑنے کے لیے۔ تو قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے ایمان کی تعمیر سے، ایمان کو قائم کرنے، اور قرآن کا اختتام ہو رہا ہے شک اور وسوسے کو توڑنے اور مسمار کرنے سے، کیونکہ ہمارے ایمان کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ شک اور شبہات۔ اور ہم نے جب شروع کی سورہ ناس، دیکھیے جب نے کیا بات کی، شکوک کتنے پیدا ہوئے اس بارے میں، یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور صحابہ میں جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے فوراً اس کا ازالہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اپنی سوچ سمجھ کے مطابق صحیح چلیں گے اور اس کو اپنے درمیان تفرقہ نہیں بننے دیں گے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ہمارے ایمان پر جب شیطان وار کرتا ہے تو وہ براہ راست حملہ آور نہیں ہوتا، وہ ہمارے قلب میں نہیں جاتا، وہ ہمارے صدور میں جاتا ہے، ہمارے سینوں میں جاتا ہے، وہ وہاں شک کا بیج بو دیتا ہے، اور وہ بیج جب بڑھتا ہے اس میں سے شک کا پودا نکلتا ہے تو وہ آپ کے قلب، آپ کے دل، آپ کی سوچ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو صحیح سمجھنے، صحیح جاننے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے صحیح عمل کروائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ماضی، حال اور مستقبل اپنے حفظ و امان، اپنی پناہ اور اپنی رحمت کے سائے آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ سننے کا ان سب کا، جن کی وجہ سے یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے، خصوصاً یاسر سلیم کا جو ان کی ویڈیو بنا کے بلا ناغہ ہر جمعے کو اپلوڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاسر کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے اس میں، روح المعانی بھی ہے اس میں، اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے، اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی۔ جامع الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے۔ میرے خیال میں سب سے لیٹسٹ جو ڈکشنریز اس پہ یہی ہے۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گراف بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔